بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 مئی 2020 بروز بدھ متحدہ عرب امارات کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خلیجی ممالک میں 1 لاکھ کے لگ بھگ پاکستانی پھنس کر رہ گئے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک معاشی بحران کا شکار ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اب تک کروڑوں افراد کو ملازمتوں سے نکالا جا چکا ہے۔ خلیجی ممالک میں بھی لاک ڈاؤن اور کاروبار کی بندش کے باعث ایسی ہی صورتحال ہے۔ اردو نیوز کی خصوصی رپورٹ میں بتایا گیا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہونے یا ویزے کی میعاد ختم ہونے کی وجہ سے وطن واپسی کے منتظر پاکستانیوں کی سب سے زیادہ تعداد متحدہ عرب امارات میں موجود ہے۔ وزارت سمندر پار پاکستانیز کے اعداد و شمار کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 71,000 سے زیادہ افراد ایسے ہیں یا تو وہ بے روزگار ہو گئے ہیں یا ویزے کی میعاد ختم ہونے کی وجہ سے وطن واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں چھٹی کے لیے آنے والے اور جیلوں سے رہا ہونے والے قیدی بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب سے واپسی کے خواہشمند پاکستانیوں کی کل تعداد 16,000 کے قریب ہے، جبکہ قطر میں اس وقت 3,691 پاکستانی موجود ہیں جو کہ وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے 691 افراد بے روزگار ہوئے۔ وزارت کے مطابق عمان میں کرونا وائرس کی وجہ سے 600 پاکستانی بے روزگار ہوئے اور 1,000 سے زائد افراد پاکستان واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں اور بحرین میں 387، کویت میں 500، جبکہ ملیشیا میں 802 افراد موجود ہیں، جبکہ عراق میں ایسے افراد کی تعداد 600 ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ جن ممالک سے پاکستانی واپس آنا چاہ رہے ہیں، وزارت خارجہ اور وزارت سمندر پار پاکستانیوں نے ان سے درخواست کر رکھی ہے کہ وہ خود کو سفارت خانے کے ساتھ رجسٹر کروائیں تاکہ ان کی تعداد کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس وقت مختلف ممالک سے 1 لاکھ پاکستانیوں کی وطن واپس لانے کی ضرورت ہے۔ اب تک 18,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا ہے، جن میں سے 13,000 PIA جبکہ 5,000 نجی فضائی سروسز کے تحت پاکستان پہنچے ہیں۔ شارجہ میں تنخواہ نہ ملنے پر پاکستانی مشتعل ہو گیا، متعدد قیمتی گاڑیوں کے شیشے توڑ ڈالے۔ متحدہ عرب امارات میں اس وقت کرونا کی وبا کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے، جس کی وجہ سے کمپنیوں نے ہزاروں ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق حالیہ معاشی بحران کے باعث 20,000 پاکستانیوں کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے، جو امارات میں انتہائی پریشان پھر رہے ہیں اور فوری طور پر وطن واپسی کے منتظر ہیں۔ سعودی اخبار المرصد کی جانب سے بتایا گیا کہ شارجہ میں مقیم ایک پاکستانی کارکن تنخواہ نہ ملنے پر شدید مشتعل ہو گیا اور سڑک کنارے کھڑی متعدد لگژری گاڑیوں کے شیشے توڑ ڈالے، جس کے باعث گاڑی مالکان کا ہزاروں درہم کا نقصان ہو گیا۔ المرصد کے مطابق شارجہ میں رہائش پذیر ایک پاکستانی کارکن کو کمپنی کی جانب سے گزشتہ 3 ماہ کی تنخواہ کی ادائیگی نہ کی گئی۔ پاکستانی کارکن کی جانب سے کئی بار روکی گئی تنخواہوں کا مطالبہ کیا گیا، مگر کمپنی انتظامیہ کی جانب سے اسے تنخواہوں کی مد میں رقم کی ادائیگی نہ کی گئی، جس پر پاکستانی کارکن پریشانی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور سڑک کنارے کھڑی متعدد گاڑیوں کے شیشے توڑ ڈالے۔ اس واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آئی۔ گاڑیاں خاصی مہنگی معلوم ہوتی ہیں۔ ویڈیو بنانے والا کوئی عربی ہے جس نے بتایا کہ ان گاڑیوں کے شیشے ایک پاکستانی کارکن نے توڑے، جس نے 3 مہینے کی تنخواہ نہ دیے جانے پر یہ حرکت کی۔ دوسری جانب شارجہ پولیس کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ سڑک کنارے کھڑی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کرنے والے پاکستانی کارکن کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم سے اس خلاف قانون حرکت پر تفتیش جاری ہے۔ اس نے یہ انتہائی اقدام کیوں اٹھایا؟ پولیس ترجمان کے مطابق ملزم کو جلد استغاثہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ عدالت میں جرم ثابت ہونے پر اسے کئی ماہ قید کی سزا بھگتنا ہوگی۔ اماراتی قانون کے مطابق ملزم کو گاڑیوں کو ہونے والا نقصان بھی بھرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل دبئی میں ایک پاکستانی نے نوکری سے نکال دینے پر اسے کار پارکنگ میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، جس کا کہنا تھا کہ اسے نوکری سے نکالنے کے بعد
اس کے بقایا جات ادا نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے اس نے اشتعال میں آ کر یہ قدم اٹھایا۔ دبئی ایئرپورٹ کو دوبارہ سے فعال کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ دبئی ایئرپورٹ کو دوبارہ سے فعال کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ عرب بزنس کلب کے صدر حمدان المرشدی کے مطابق دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹ کو کمرشل فلائٹ آپریشن کے آغاز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عرب بزنس کلب کے صدر حمدان المرشدی کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ایک پوسٹ کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ دبئی ایئرپورٹ کو دوبارہ سے فعال کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی پوسٹ پر کئی تصاویر جاری کی جن میں دبئی ایئرپورٹ پر کرونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر پر عمل کروانے کے لیے کیے گئے مختلف اقدامات دکھائے گئے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ کرونا وائرس کے باعث جہاں دنیا کے دیگر تمام ممالک نے فلائٹ آپریشن بند کیا تھا، اماراتی حکومت نے بھی مارچ کے ماہ میں ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس پر کمرشل فلائٹ آپریشن بند کر دیا۔ بعد ازاں امارات سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا گیا جو تاحال جاری ہے، تاہم کمرشل فلائٹ آپریشن تاحال بحال نہ ہو سکا۔ کچھ روز قبل اماراتی حکام نے جاری بیان میں کہا تھا کہ کوشش ہے کہ سیاحتی شعبے کو جولائی کے ماہ تک بحال کر دیا جائے، تاہم اس حوالے سے دنیا کے دیگر ممالک کے فیصلوں کے بھی منتظر ہیں۔ امارات میں سیاحت کے شعبے اور کمرشل فلائٹ آپریشن کی بحالی کا دارمدار دیگر ممالک کی جانب سے کمرشل فلائٹ آپریشن بحال کیے جانے پر ہے۔ امریکہ نے کرونا وائرس چینی لیب سے شروع ہونے بارے ابھی تک کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ عالمی ادارہ صحت نے بتایا کہ امریکہ نے کرونا وائرس چینی لیب سے شروع ہونے کے بارے میں ابھی تک کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ امریکی صدر کی ان قیاس آرائیوں کے دعووں کے حق میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا کہ نیا کرونا وائرس ایک چینی لیب سے شروع ہوا۔ WHO کی ایمرجنسی کا ڈائریکٹر مائیکل ریان نیو ورچوئل بریفنگ میں بتایا کہ ہمیں وائرس کے آغاز کے متعلق ریاستہائے متحدہ کی حکومت کی طرف سے کوئی اعداد و شمار یا کوئی خاص ثبوت نہیں ملا، لہٰذا ہمارے نقطہ نظر سے کرونا وائرس ایک چینی لیب سے شروع ہونے کے دعوے محض قیاس آرائیاں ہیں۔ ریان نے کہا کہ وائرس کی ابتدا کے بارے میں ثبوت پر مبنی ایسی کسی بھی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہم بھی دوسرے اداروں کی طرح رضامند ہوں گے۔ ریان نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ مستقبل کے کنٹرول کے لیے صحت عامہ کی معلومات کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ اعداد و شمار اور شواہد دستیاب ہیں تو پھر یہ فیصلہ کرنا امریکی حکومت کا کام ہے کہ یہ شواہد عالمی ادارہ صحت کو کب دیے جاتے ہیں۔ تاہم اس ضمن میں شواہد پر مبنی معلومات کے بغیر کوئی کام کرنا عالمی ادارہ صحت کے لیے مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔